بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 563، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا حکم۔ سماعت فرمائیے اور اپنے قلوب و ذہن کو منور کیجیے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی، تو تم چاندی کی زکوٰۃ ادا کر لو۔ ہر 40 درہم میں سے 1 درہم، پھر 190 تک کوئی مزید ادائیگی نہیں ہوگی۔ جب یہ 200 ہو جائیں تو ان میں 5 درہم ادا کرنا لازم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اس مسئلے میں ائمہ فقہا کا اتفاق ہے، سونا، چاندی اور دراہم یعنی نقدی، اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا اور چاندی خواہ کسی بھی شکل میں ہوں، زیورات ہوں یا برتن ہوں یا ڈلی وغیرہ ہو، سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے یا 200 درہم ہوں اور ان پر جولان حول کی شرط حول کی شرط بھی پائی جائے تو زکوٰۃ فرض ہے، یعنی سال گزر جائے، جی ہاں، تو یہ فرض ہے۔ ان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے مزید ایک شرط پیش نظر رکھی جائے گی کہ مالک نے کسی کا قرضہ ادا نہ کرنا ہو۔ اگر سونا یا چاندی یا نقدی کے برابر اس پر قرضہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ جی ہاں، اگر اتنا قرضہ ہو جتنی اس کے پاس سونا چاندی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اگرچہ اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ سونا یا چاندی گھر میں رکھا ہے اس پر یہ ضروری آئے گی۔ سوال ہے، حدیث باب میں اس حدیث میں صرف چاندی کا ذکر ہے جبکہ عنوان میں سونا اور چاندی دونوں کا ذکر ہے، تو جواب بے شک حدیث کے اندر سونے کا ذکر نہیں، صرف چاندی کا ذکر ہے، جبکہ عنوان میں دونوں کو بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ چاندی کی طرح سونا بھی ثمنی دھات ہے، لہٰذا ایک ضمن میں دوسرے کا ذکر بھی آ گیا۔ حضرات گرامی قدر، غلام اور باندی کی زکوٰۃ، غلام رکھنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک خدمت کے لیے، دوسرا مال کی تجارت کی غرض سے۔ ائمہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ غلام یا کنیز جو خدمت کی غرض سے رکھے ہوں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان کا صدقہ فطر جو ہے وہ مالک پر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام یا کنیز مسلم ہوں یا غیر مسلم، ہر حال میں ان کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ دیگر 3 اماموں کا موقف ہے، غلام یا کنیز مسلم ہو تو صدقہ فطر واجب ہے ورنہ نہیں واجب ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بات ہے گھوڑوں کی زکوٰۃ۔ گھوڑے رکھنے کے 3 مقصد ہوتے ہیں، سواری کی غرض سے یا بار برداری کے لیے، نمبر 2 تجارت کی غرض سے، نمبر 3 تناسل یعنی افزائش نسل کے لیے۔ اب جو گھوڑے سواری یا بار برداری یعنی کہ وزن اٹھانے کے لیے رکھے ہوں ان پر بالاجماع زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو گھوڑے تجارتی مقاصد کے لیے ان پر بالاجماع زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ظاہر ہے گھوڑے رکھے ہیں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے رکھے ہیں، یعنی کہ وہ 1 خریدا 2 بیچ لیے، 2 بیچے 1 خرید لیا، یہ سلسلہ تجارت کی جاری ہے، تو وہ اس پر بالاجماع زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ وہ گھوڑے جو تناسل یا افزائش نسل کے لیے ہوں تو ان کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے،
آپ کے موقف میں قدر تفصیل ہے، اگر کسی کے یہاں گھوڑے اور گھوڑیاں دونوں اقسام ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں گھوڑے اور گھوڑیاں اس نے رکھی ہیں تو وہ افزائش نسل کے لیے گھوڑے رکھے ہیں مختلف، تو وہ گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ ہے، گھوڑیوں پر بھی زکوٰۃ لازم آئے گی۔ اپنے استعمال کے لیے، ضروریاتی زندگی کے لیے اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا موقف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی فیصلہ ہے جو انہوں نے صحابہ کی مشاورت کے بعد کیا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اہل عرب کے یہاں صرف دو مقاصد کے لیے گھوڑے رکھے جاتے تھے، سواری یا بار برداری کے لیے یا تجارت کی غرض سے، لیکن تناسل کے مقصد کے لیے نہیں۔ دور فاروقی میں جب فتوحات اسلام کا دائرہ وسیع ہوا تو ایران، عراق اور شام وغیرہ ممالک اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے تو گھوڑوں کی افزائش نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایسے گھوڑوں کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا تو آپ نے صحابہ کی مشاورت کے بعد ان پر زکوٰۃ واجب قرار دی، جو ہر گھوڑے پر 1 دینار تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔